السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد، ڈائریکٹر MPEC مغل پورہ، جنرل سیکرٹری جامعۃ التوحید مسجد عمر فاروق شمشاباد، تمام ناظرین کی خدمت میں موجودہ حالات کے تناظر میں چند ضروری اہم باتیں پیش کر رہا ہوں۔ غزہ اور فلسطین یہ وہ مقام ہے جس پر آج اسرائیل نے دہشت گردی اور حیوانیت مچا رکھی ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ نہایت معصوم فلسطینیوں کا، بچوں کا اور عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم سب مسلمانوں کی، عالم اسلام کی، بالخصوص ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس تعلق سے چند ضروری باتیں پیش کر رہا ہوں، غور سے سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1500 سال پہلے نازل فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120، کہا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، تمہارے فیور میں نہیں آئیں گے جب تک کہ تم ان کے طور طریقے کو، ان کے کلچر کو نہ اپنا لو۔ محترم ناظرین، میں اس موقع سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم مسلمانوں کے کرنے کے کام کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 80 سال قبل 60 لاکھ یہودیوں کے قتل عام کے بعد ہٹلر نے کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ یہودی جو بچے کچے تھے وہاں سے نکل کر، جرمن سے نکل کر در در بھٹکتے رہے، اور یہ اللہ کا عذاب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہودیوں کو کوئی پناہ نہیں ملے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا تھے اور انبیاء کرام کو ستائے، ظلم ڈھائے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کیے، انبیاء کرام کے ساتھ بہت ظلم ڈھائے، حتیٰ کہ نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ یہ تاریخ ہے یہود و نصارہ کی، اور خاص طور سے اس اسرائیل کی، یہودیوں کی۔ بعض نبیوں کو انہوں نے سولی پر چڑھایا اور بعض نبیوں کو انہوں نے دفن کیا اور باولیوں میں، کنووں میں ڈال دیا۔ تو الغرض یہ قوم انتہائی ذلیل قوم ہے، یہود و نصارہ، اور یہودی قوم خاص طور سے اسرائیل۔ تو اس کے تعلق سے ہم تمام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی مل گیا تھا کہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ عالم اسلام کے مسلم ممالک کے لیے یہ تعزیانہ ہے، یہ چیلنج ہے، یہ سبق ہے، عبرت ہے کہ جن سے بچنے کا حکم دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے زندگی کے بے شمار معاملات میں ان کے طور طریقے کو اپنایا، ان کی اشیاء کو استعمال کیا، ان کے پروڈکٹ کو استعمال کیا، جی جان سے لگایا، ان کے لائف اسٹائل کو اپنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی مل رہا ہے، اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جرمن سے نکل کر یہ در بدر بھٹکتے رہے، امریکہ، کینیڈا اور فرانس گئے، تو امریکہ، کینیڈا اور فرانس نے بھی ان کو پناہ نہیں دی، وہاں سے ان کو بھی واپس کر دیا گیا۔ البتہ برطانیہ نے اپنی سرزمین میں ان کو پناہ دی۔ کچھ دنوں کے بعد برطانیہ نے خوف محسوس کیا، خطرہ محسوس کیا ان یہودیوں کے تعلق سے، اور برطانیہ نے یہ مشورہ دیا ان یہودیوں کو کہ فلسطین چلے جاؤ، فلسطین جانے کا مشورہ دیا۔ تو یہ بچے کچے کچھ یہودی جو مٹھی بھر تھے وہاں سے نکلے، یہ غاصب یہودی، یہ دہشت گرد یہودی وہاں پناہ لیے
کہاں پر؟ فلسطین میں، غزہ کے مقام پر، اور خوب انہوں نے محنت کی، بہت اسٹرگل کی۔ یہودیوں کی خاص عادت ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں بہت ہی چوکنا رہتے ہیں، اپنے پلاننگ میں، اپنے منصوبوں میں۔ آج سے 100 سال کے بعد کیا کرنا ہے، ان کی مکمل پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے وہاں پر فلسطین کی سرزمین میں مستقل سکونت اختیار کرتے ہوئے اپنے ناپاک منصوبے بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے ان منصوبوں میں گورے لوگوں نے، انگریزوں نے ان کی حمایت کی، ان کا ساتھ دینا شروع کیا۔ تو فلسطینیوں نے جو بھولے بھالے ہیں، فلسطینی بھولے بھالے ان مسلمانوں نے ان یہودیوں کو نہ صرف اپنے مقام پہ، اپنے ملک میں جگہ دی، بلکہ کاروبار میں بھی شریک کیا، زمینیں دی اور ان کو جائیدادیں دی، ان کی مکمل طور پر مدد کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جن کو کھلایا پلایا، جن کو کچھ دیا، رہنے کے لیے اسٹیبل کے لیے جگہ دی، یہی یہودی غاصب، یہ نمک حرام، انہوں نے کیا کیا؟ ان نہتے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر ظلم ڈھانا شروع کیے، یہاں تک کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 15 دن سے یلغار ہو رہی ہے، اور 15 دن سے ان نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایسا ظلم اور ایسے ان پر بمباری ہو رہی ہے اور ایسی ان کے ساتھ حرکتیں ہو رہی ہے کہ روح کانپ جاتی ہے۔ مردہ میتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ان پر پیشاب کر رہے ہیں یہ یہودی۔ ایسی غلیظ قوم ہیں اور ایسی یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ نمبر 1 پوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ دنیا کے تمام مسلم ممالک سے ہماری اپیل ہے کہ سب سے پہلے مسلم ممالک ان کا جو ہے سفارتی تعلقات منقطع کر دیں، ختم کر دیں، اور ان پریشان حال فلسطینیوں کو، جو کہ جس میں بیمار بھی ہیں، جو کہ زخمی بھی ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے سارے گھر، سارے بستیاں ملیاں میٹ کر دی گئی ہے، یہاں کی مسجدوں کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے، یہ سارے یہودیوں نے کیا ہے۔ لہٰذا ان کی مدد کے لیے لبنان اور مصر سے راستہ بنتا ہے، وہاں پر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو مسلم ممالک سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ان پریشان حال مظلوموں کی مدد کیا جائے، اور یہاں کے ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ دعاؤں کا اہتمام کریں اور قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے ناپاک عزائم کو کچل کر رکھ دے، ان کو نیست و نابود کر دے، جو معصوموں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اور ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، جتنا پروڈکٹ ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ ہماری معصوم بچے، ہمارے مسلمان، ہمارے بچے چاکلیٹ کھاتے ہیں اور کئی ڈرنک پیتے ہیں، سافٹ ڈرنک پیتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے تو اس سے ان کو انشاءاللہ نقصان ہوگا، ان کو جو ہے ہتھیار بنانے میں، ہتھیار خریدنے میں مدد نہیں ملے گی، تو وہ لوگ جو ہے کمزور پڑیں گے۔ ان کو کمزور کرنے کا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ اور آخری میری گزارش یہی ہے کہ سارے مسلمان ان حالات سے سبق لیں، عبرت لیں۔ اللہ تعالیٰ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں اور اپنے دشمن کو پہچانیں اور اللہ کی تابعداری کریں، یہود و نصارہ کے، یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلیں اور ان کے طور طریقے کا بائیکاٹ کریں، تب جا کر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور قبل اول بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا۔ وہ بیت المقدس جو آج صدا دے رہا ہے، کہاں ہیں مسلمانوں؟ کل تک تمہاری پیشانیاں یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی تھی، آج یہ بیت المقدس تم سے دعائی کر رہا ہے ان یہودیوں کے پنجے سے نکالنے کے لیے، ان کے ظلم و ستم سے یہاں کے اہلیان کو بچانے کے لیے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ تمام مسلمان ان حالات سے سبق لیتے ہوئے صرف احتجاج نہ کریں، بلکہ قانونی طور پر جتنا مسلم ممالک کر سکتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کریں، سفارتی تعلقات منقطع کریں، اور ہندوستان کے مسلمان خاص دعا میں یاد رکھیں اور قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے ہوئے جتنی ان کے حق میں دعائیں ہو سکتی ہیں دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان
مظلوم مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی مدد فرمائیں، اور ان یہودیوں کے ناپاک عزائم کو، ان کے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں جہاں پر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں وہیں پر ان کو تباہ و تاراج کر دے۔ یہ ہماری دعا ہے، اور ہم ان مظلوموں کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔